الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اس لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کو بہت یاد کرو. صدق اللہ مولانا العظیم
حضرات محترم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر سب سے عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسا نہ کوئی بنایا نہ اللہ بنائے گا۔ ان جیسی عزت اور عظمت نہ اللہ تعالی نے کسی کو عطا فرمائی ہے نہ اور کسی کو عطا فرمائے گا۔ میں آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم امتی ہیں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرات، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھو نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا کر رکھی ہوتی ہیں، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا، وہ اور نعمتوں کی تانگ میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا نہیں فرمائی اور مہیا نہیں کی۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ کوئی کیلکولیٹر آج تک نہیں بنا، نہ بنے گا۔ کوئی سائنسدان آج تک پیدا نہیں ہوا، نہ پیدا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سردی، یہ گرمی، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، کھانے پینے کی نعمتیں، اولاد ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، عزیز و اقارب ہیں، یہ بھی بڑی نعمت ہے، ماں باپ ہیں، یہ بھی بڑی نعمت ہے، دوست احباب ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں نعمتیں عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے ہیں، لائٹ ہے، پانی وافر تک تعداد میں ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ انسان میں نے تجھے یہ نعمت دی ہے، یہ دی ہے، یہ دی ہے، احسان نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے اس قرآن حکیم کے اندر فرما دیا، اور قیامت تک
اس بات کا اعلان کیا جاتا رہے گا، قرآن پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے یہ جو نبی دیا ہے نا، آخری نبی، یہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ، 1,24,000 یا 44,000 انبیاء آئے، سب کی عزت تکریم اپنی جگہ ہے، ان سب پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اللہ نے کتابیں بھی بعض نبیوں کو عطا فرمائی، لیکن یہ جو اعزاز ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد کے حصے میں آیا، یہ میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما کے حصے میں آیا۔ اور دیکھو کتنی بڑی بات ہے، توجہ فرمانا، کہ یہ نہیں کہا کہ یہ صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہر کسی کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، جنوں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت بن کے آئے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جب مبعوث نہیں فرمایا گیا تھا، کائنات کے رب کی قسم ہے دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، نہ کسی کو ماں کے رشتے کا پتہ تھا، نہ بہن کے رشتے کا پتہ تھا، نہ بیوی کے رشتے کا پتہ تھا، نہ بھائی کے رشتے کا پتہ تھا، نہ بیٹے کے رشتے کا پتہ تھا، نہ ہمسایوں کے رشتے کا پتہ تھا۔ اتنی جہلیت تھی، جو کسی کا دل کرتا تھا۔ آج بھی بے شمار کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نماز جیسے دل کرتا ہے پڑھتے ہیں، حج عمرہ جیسے دل کرتا ہے کرتے ہیں، روزہ جیسے دل کرتا ہے رکھتے ہیں، قربانی جیسے دل کرتا ہے کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا طریقہ کیا بتلایا ہے؟ جس طرح یہ قرآن پاک ہے، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، اس سے محبت کرنی، اس سے عمل کرنا، اس پر یہ ضروری ہے۔ بالکل عین اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہمارے لیے ماننی ضروری ہے۔ اب قرآن ہے، اس میں نماز کا حکم ہے، نماز پڑھو۔ آپ نے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، تشہد پر بیٹھنا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا۔ آپ نے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، قرآن پاک کے اندر عمرے اور حج کا تو ذکر ہے، طریقے کا حکم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پڑھنا پڑے گا۔
کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ اللہ رب الرحمان یہ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ہم نہیں کہہ رہے۔ ہم کون ہوتے ہیں دین کے اندر کوئی بات کرنے والے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ رب الرحمان کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت تک یہ بات کہی جائے گی، یہ لفظ دہرائے جائیں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک یہ دعوت اہل حدیث مسلک کے لوگ توحید پرست دیتے رہیں گے۔ ویسے پہلے بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث نہیں فرمایا گیا تھا، جہالت ہی جہالت تھی، جہالت ہی جہالت تھی۔ اب بھی بے شمار جہالت ہے، بے با جہالت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ رب کا اور بھی احسان تو بہت ہیں، سب سے بڑا احسان یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا۔ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور آپ سب کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، ہر مسلمان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اس کی مرضی ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھ پر بڑی نعمت کی ہے، بڑیاں مہربانیاں کی ہیں، بڑی رحمت کی ہے کہ تجھی میں سے یعنی انسانوں میں سے، اور جو کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہیں وہ نور میں سے ہیں، نور من نور اللہ، ان کا کیا بنے گا؟ انسانوں میں سے ہیں، انبیاء آئے انسانوں میں سے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن میں نے عرض کیا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ اتنی اعلیٰ شان کے مالک، اتنی عظمت کے مالک۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کائنات کے رب نے جو سارے اختیارات کا مالک ہے، سیاہ سفید کا مالک ہے، اس نے تو حد کر دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں رفعتیں دینے میں۔ اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ یارو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، اور اس کی ایک جھلک اس طرح دیکھو کہ ہر نبی آیا، اللہ نے اس نبی کو زندگی میں دعا کا اختیار دیا کہ ایک دعا کر لو، جو کرو کہ منظور کروں گا۔ پتہ چلا دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے لیے کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی عبادت کا مالک نہیں اور سوائے اللہ کے۔ 1,24,000 یا 44,000 انبیاء نے ہاتھ اٹھائے، روئے، منتیں کی، التجائیں کی، درخواستیں کی عرش والے رب کے سامنے۔ یہ پاگل کبھی کسی ڈیری پہ کھڑا ہو کے
دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، ان سے مانگ رہا ہوتا ہے، مردوں سے، زندوں سے. کئی زندہ ہیں ان کے پاؤں پہ جھکا ہوتا ہے. تجھے پتہ نہیں چلا کہ 1,24,000 یا 44,000 انبیاء کی سیرت کیا ہے؟ کیا سبق دے کے گئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ سب نبیوں نے دعا کر لی، اللہ نے قبول کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا تھا. آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے درخواست کی اللہ میں یہ دعا جو ہے نا اس کو میری محفوظ کر لے. میں قیامت والے دن ربا جب تیری عدالت لگے گی نا میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کروں گا وہاں پر. ابھی بھی کوئی شک ہے پیر و مرشد کی ذات میں؟ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے صلی اللہ علیہ وسلم، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. اللہ اکبر. اسے پیر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جن کے پیر محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا میں کسی اور پیر کی ضرورت کیا ہے؟ قابل احترام سب ہیں، قابل عزت سب ہیں. کائنات کے رب کی قسم ہے ہم مر سکتے ہیں، کائنات کے رب کو سجدہ کریں گے، کائنات کے رب کے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، اور مر سکتے ہیں اطاعت کریں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے. کمزور ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس میں تیسری کوئی بات شامل نہیں کریں گے. اللہ اکبر. تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا پہلے لوگ بڑے گمراہی میں تھے. اللہ اکبر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے نا مبعوث فرمائے گئے 3 سال تک دار ارقم میں تبلیغ کرتے رہے چھپ چھپ کے. 3 سال تک. اور یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا، دین کی تبلیغ کا جو کام ہے، اس طرح کا دنیا میں کوئی اور کام ہی نہیں ہے. اتنا بہترین کام ہے. ہم نے سمجھ لیا یہ مولویوں کا کام ہے. آپ کسی ساتھی دوست کو کہتے ہیں نا بھائی تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھا کر. یہ بھی دین کی تبلیغ ہے. آپ کسی کو نیکی بتاتے ہیں، یہ دین کی تبلیغ ہے. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 سال تک. پھر جب حکم ہوا اے میرے سونے نبی جی
لوگوں کو ڈراؤ کہ آگ سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جاؤ۔ آج بھی ممبر و محراب پر لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں، جہنم سے ڈرایا جاتا ہے۔ باقی اپنے اپنے مقدروں اور قسمتوں کی بات ہے کہ کچھ سمجھے یا نہ سمجھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر جب اللہ کا حکم ہوا، پھر بلایا، اکٹھا کیا سب کو، اکٹھا کر کے تبلیغ کی، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس جہان میں سب سے زیادہ پیارا کلمہ جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ یہ پڑھ لینا سوکھا ہے، اس پر عمل کرنا یہ اوکھا ہے، اور جو عمل کر لے وہ بہت سعادت مند ہے۔ ایک اور فکرہ کہتا جاؤں، مولوی بننا بڑا سوکھا ہے، مولوی بننا بڑا سوکھا ہے، نمازی بننا بڑا اوکھا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ کئی مولوی ایسے ہیں ان کو مسجد سے چھٹی ہو جائے نا، نماز سے بھی چھٹی۔ کئی عالم ایسے ہیں، سارے نہیں، کئی ایسے بد نصیب، مسجد سے جواب ہو گیا، نماز بھی گئی۔ مولوی بننا بڑا سوکھا ہے اور نمازی بننا بڑا اوکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، آگ سے بچایا، لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، کئی خوش قسمت جناب زماد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم تھے، اپنے علاقے کے بہت بڑے، اپنے بھائی کو کہنے لگے کاروبار سنبھال، میں ذرا مکے میں دیکھ کے آؤں کہ محمد نبی جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، میں ذرا دیکھ کے تو آؤں، اس کی شکل تو دیکھ کے آؤں، صورت تو دیکھ کے آؤں۔ آئے، اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے آئے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ بہت بڑے حکیم ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاگل ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری بات سن لو، پھر تم بات کر لینا۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات پہلے سن لے، پھر جو تو کہنا چاہے گا میں بھی سن لوں گا۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے نا یہ خطبہ جو پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ خطبہ پڑھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ مکمل کیا نا، تو زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونے ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا۔ دو دفعہ ہو گیا، عرض کی سونے ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ خطبہ پڑھا جو جمعے کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کئی تو میرے بھائی آتے ہی لیٹ ہیں، انہیں اس خطبے کا پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہوگا کہ وہ خطبہ ہوتا کیا ہے۔ تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ختم کیا، زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ لوگوں یہ نبی ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا نبی ہے اللہ کا۔ اور ابو جال تھے نا، ابو جال، اللہ اکبر، مقدروں کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ اب بھی دیکھیں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، کئی سوئے ہوں گے، کئی نیٹ پہ مشغول ہوں گے، کئی کرکٹ کھیل رہے ہوں گے،
کئی لڑ جگڑ رہے ہوں گے، کئی دکانوں پہ بیٹھے کاروبار کر رہے ہوں گے، جمعے کا پتہ ہی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ ابو جہل بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار لے کے جائے، جو گئے ہیں اللہ ان کو بھی لے جائے کہ جائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی دکھائے۔ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہے ابو جہل۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سنا محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تھا چودھری، سیانا بڑا تھا پر مت ماری ہوئی تھی۔ اب بھی بڑے بڑے سیانوں کی مت ماری ہوئی ہے، دیکھنا ہے تو 12 ربیع الاول کے دن دیکھ لینا۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے اسکالر، اپنے آپ کو کہنے والے، جھنڈیوں کے سائے تلے، ٹانگوں پہ، گاڑیوں میں، ٹرالیوں میں بیٹھ کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو اگنور کریں گے اور جلوس کو انجوائے کریں گے۔ 12 ربیع الاول کو دیکھ لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا دن ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں، نہ لکھا ہو میں ذمہ دار ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی، اور یوم وفات پر کوئی اختلاف نہیں۔ 12 ربیع الاول کو سب کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گا۔ تو ابو جہل کی بات کر رہا تھا، بڑوں بڑوں کی مت ماری ہوئی ہے، اور کئی سیدھے سادے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوئی ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں توحید کے پودے لگائے ہوئے ہیں، وہ توحید پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ابو جہل بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سنا تیرا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہہ دو یار صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی سے کہا کرو، محبت سے کہا کرو، بلند آواز میں کہا کرو۔ بڑا سعادت مند وہ آدمی ہے، بڑا سعادت مند وہ شخص ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، جب نام آئے نبی کریم کا تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، یہ بڑی عزت اور سعادت کی بات ہے۔ ابو جہل سے پوچھا گیا کہ سنا محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتا ہے، مجھ سے سوال کرنے والے تو نے کس جگہ پر سوال کیا ہے؟ بیت اللہ کی عظمت کو وہ بھی جانتا تھا۔ 88 حج کیے تھے ابو جہل نے، 88 بیت اللہ کی عظمت سے واقف تھا، تبھی حج کیے تھے نا اس نے 88۔ اللہ کو ماننے والا تھا ابو جہل، اللہ کو ماننے والا تھا، لیکن کہتا کیا تھا، ساتھ وہ دوسرے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے شارع کے قریب ہوں، پکار جس وقت پکارنا ہے۔ تو ان کو پکارتا ہے جو ان کے کھانے سے ایک لقمہ مکھی لے جاتی ہے، وہ مکھی سے لقمہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔
تو ان کو پکارتا ہے۔ ابو جہل کہتے ہیں کہاں تم نے سوال کر دیا، اب سوال کیا ہے تو اس کا جواب بھی سونا۔ ابو جہل کی زبانی کہنے لگا اللہ کے نیچے، نیلی آسمان کے چھت کے نیچے اور اللہ کی زمین کے اوپر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور دیکھا ہی کوئی نہیں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے اللہ نے ان کی دشمنوں کی زبانوں سے بھی اپنے نبوت کے، جو نبی کے نبوت کے جو پرچم تھے نا وہ لہرائے۔ ابو طالب نے بھی کہا تھا نا، آخری وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، کہا اللہ میں چاہتا ہوں اسے ہدایت دے، اللہ نے کہا ہدایت میرے پاس ہے۔ کہا چاچا کلمہ پڑھ لے میرے کان میں، چاچے نے آخری وقت کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے تو سچا، تیرا رب سچا، تیرے رب کا قرآن سچا، لیکن میں مرتے وقت اپنے باپ دادے کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو یہ اور جہلیت ہے، اور کیٹیگریز میں یہ چیز چلی جاتی ہے کہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، غور فرمائیے گا، یہ بات کوئی بریلوی نہیں کہے گا، کوئی دیوبندی نہیں کہے گا، شرطیہ بات کرنے لگا۔ میرا تعلق اہل حدیث مسلک سے ہے۔ اہل حدیث مسلک کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، دل کی تختیوں پر لکھ لیجیے گا۔ میں کہتا ہوں اگر اس سے کوئی اچھا مسلک ہو اس دنیا میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ میدان میں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث سے اچھا مسلک، سچا مسلک اس کائنات میں، اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کی چھت کے نیچے اور ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھے اگر کوئی کہے نا فلاں حق پہ ہیں، شیعہ حق پہ ہیں، میں شیعہ بننے کے لیے تیار ہوں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مجھے کوئی کہے نا یہ مزاروں والے حق پہ ہیں، دلائل دے، مجھے ثابت کریں کہ اللہ کے دین سے یہ سچی بات ہے، میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ادھر ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ دعویٰ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے کوئی کر سکتا ہے تو توحید پرست کر سکتا ہے، اہل حدیث کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن بھی سچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سچا، باقی کسی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو ذرا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ جنت کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جنت کی خوشخبریاں دیں نیک لوگوں کو، جہنم سے بھی ڈرایا
اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نہیں آئے گا نبی. اللہ نے نبوت والے دروازے بند کر دیے. فرمایا ما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آخری نبی ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی عزت ہے, یہ بھی مقام ہے, یہ بھی کمال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نبی بھیجنا چاہتا تو قیامت تک بھیجتا رہتا, تو اسے کوئی روکنے والا تھا, کوئی ٹوکنے والا تھا؟ اللہ نے کہا میرا محبوب آ گیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو غور فرمانا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ فرماتے ہیں میری اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ کرتا ہے, میری اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ کرتا ہے, میری اور میرے نبی کی بات وہ مانتا ہے. کون مانتا ہے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. فرمایا جو میرے پہ اور آخری دن پر یقین رکھتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے. خدا کے واسطے یہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے. جھنڈیاں لگا کے گناہگار نہ ہونا, لائٹیں لگا کے گناہگار نہ ہونا, جلوسوں میں شامل ہو کے گناہگار نہ ہونا, پہاڑیاں بنا کر گناہگار نہ ہونا, نمازیں چھوڑ کر گناہگار نہ ہونا. یہ جو میرا اور آپ کا پیر و مرشد ہے, یہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا, یہ بجلی کی لائٹوں سے نہیں مانتا, یہ جلوسوں سے نہیں مانتا, یہ پہاڑیوں سے نہیں مانتا. یہ مانتا ہے تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, پھر محبوب خوش ہوتا ہے. جھنڈیوں سے ماننے والا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم ہم اپنی جائیدادیں بیچ کے جھنڈیاں لگا دیتے ہیں. میں پہلے بھی کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا, اگر یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں 12 ربیع الاول کا جلوس, تو اس علاقے میں سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ جامعہ مسجد حسن بن علی اہل حدیث جہاں اب تشریف فرمایا ہے وہاں سے نکلتا. اب کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ ثواب کرتے کرتے گناہ لے جائیں. اللہ کے نبی کی بات مانو. اللہ کے نبی کی زندگی میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کا حکم دیا ہے, جناب ابو بکر صدیق نے کیا ہے, جناب عمر فاروق نے کیا ہے, جناب عثمان غنی نے کیا ہے, جناب علی نے کیا ہے, جناب سعد اور سعید نے کیا ہے, جناب بلال نے کیا ہے, کیا کسی اور صحابی نے کیا؟ کو مائی کا لال ثابت تو کر کے بتا دے. ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے, نہ ہمیں منفی بات کرنی آتی ہے, لیکن حق بات کہنا عرش والے رب کا آرڈر ہے. حق بات کہو, دین کی بات کہو, سچی بات کہو. اللہ کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں. سراقہ بن مالک تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نا ہجرت کے لیے, تو جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے کہا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑے گا, گرفتار کرے گا, ان کا پتہ بتائے گا, اس کو 200 اونٹ انعام دیے جائیں گے. سراقہ بن مالک نکلے, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے نا تو ان کے جو
تھے نا اونٹ سواری، اس کی ٹانگیں جو ہے نا زمین پہ دنس گئی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اور ابو بکر نے بد دعا کی ہے میرے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی تھی۔ کہنے لگا اب دعا کر دیں کہ میں خیریت سے ہو جاؤں تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی کی، کہا سراقہ بن مالک وہ دن بھی آئے گا، تھا دشمن اس وقت، سراقہ بن مالک وہ دن بھی آئے گا کہ کسرا اور ایران فتح ہوگا، سونے کے کنگن تو پہنے گا، اس سے پہلے تیری موت نہیں واقع ہوگی۔ میں ایک تاریخ اسلام کی کتاب پڑھ رہا تھا ایک دن، سراقہ بن مالک اپنی زندگی میں بڑے بڑے بیمار ہوئے، لیکن کہتے تھے میرا ایمان ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا سراقہ تو کسرا اور ایران کے کنگن پہنے گا سونے کے، اس سے پہلے تجھے موت نہیں آئے گی، اس لیے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں وہ علاقے فتح ہوئے، حضرت عمر کا زمانہ تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں وہ سونے کے کنگن لائے گئے، پھر وہ سونے کے کنگن سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے گئے، اتنے سونے کے کنگن تھے یہاں تک آ گئے۔ سونا حرام ہے مرد کے لیے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق پہنائے گئے تھے، پھر اتار لیے گئے تھے۔ ایک ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ثابت ہوئی ہے اور سچ ثابت ہوگی، اس لیے میرے بھائیو توحید پرست بن جاؤ۔ ہم اپنے بڑوں کی بات نہیں کرتے، شیخ الحدیث کسی کی بات نہیں کرتے، کسی علامہ صاحب کی بات نہیں کرتے، کسی قاری قرآن کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے کسی بڑے سے بڑے مولوی کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں رب کے قرآن کی طرف آ جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ کتنی پیاری اور سچی دعوت ہے، جو اس دعوت کی مخالفت کرے ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں کہتے، جو اس دعوت کی مخالفت کرے یعنی قرآن کی مخالفت کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی مخالفت کرے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں زندگی بسر کریں۔ یہ چند دن کی جو زندگی ہے رب کو پتہ ہے کتنی ہے، اس میں آؤ عہد کر لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قربانی کریں گے، اللہ نے موقع دیا تو حج عمرہ کریں گے، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔